یہ ایمان والے کے لیے کتنی بڑی خوشخبریاں دینے والی رات ہے کہ اسی رات کو لیلۃ المبارکہ کہا گیا کہ برکت والی رات، اسی رات کو لیلۃ الرحمہ کہا گیا کہ رحمت والی رات، اسی رات کو لیلۃ الصبح کہا گیا کہ دستاویزات والی رات، اسی رات کو لیلۃ البرات کہا گیا کہ نجات والی رات، کہ جس رات کی اتنی زیادہ فضیلتیں ہیں وہ کو اور نہیں، وہ شعبان معظم کی 15ویں رات ہے۔ شعبان معظم کی 15ویں شعبان کو عمومی طور پہ ہم شب برات کا نام لے کر پکارتے ہیں کہ 15 شعبان کو شب برات ہے۔ اب برات کا معنی کیا ہے، اس کا تلفظ کیا ہے؟ عمومی طور پہ کہتے ہیں براءت، حالانکہ اس میں با کے بعد را ہے، را کے بعد حمزہ ہے اور آگے تا آتا ہے، تو اس کا معنی ہے بری کر دینے والی، نجات دینے والی۔ یہ وہ رات ہے جو گناہوں سے بری کروا دیتی ہے، یہ وہ رات ہے جو نجات دلانے والی ہے، یہ وہ رات ہے کہ جو انسان کے لیے بہت بڑی سعادت مندی، انسان کا مقدر بنا دینے والی رات ہے۔ تو اس رات کے ناموں کے حوالے سے علامہ علی بن سلطان قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ نصف شعبان یعنی 15 شعبان کی رات کو لیلۃ المبارکہ کہا جاتا ہے۔ اب لیلۃ المبارکہ سے مراد برکت والی رات ہے، چونکہ اس میں خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے، برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں، تو ان برکتوں کے پیش نظر اس رات کو 15 شعبان معظم کی رات کو لیلۃ المبارکہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اس رات کو لیلۃ البراءت کہا جاتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے نجات والی رات، یعنی وہ رات جو نجات والی رات ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ اگر اس میں بندہ سچی توبہ کرے، اپنے گناہوں سے رب کی بارگاہ میں التجا کرے اور سچی توبہ کر دے، تو پھر یہ رات توبہ قبول کرنے والی، اور اس رات میں توبہ قبول کی جاتی ہے۔ تو جب توبہ قبول کی جاتی ہے، گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے اس رات کو لیلۃ البراءت یعنی نجات والی رات بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اس رات کو لیلۃ الصبح بھی کہا جاتا ہے۔ اب اس کا مطلب ہوتا ہے دستاویزات، یعنی ایسا پلندہ یا ایسی فائل یا ایسے دستاویزات کہ جن کا تعلق انسان کی زندگی سے ہے۔ اب لیلۃ الصبح کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس رات میں آئندہ سال کے اعمال نامے تبدیل ہوتے ہیں، اور سابقہ سالوں کے جو اعمال ہیں، جو سال گزر چکا، اب اس کے اعمال کے بعد نئے سال کا جو رجسٹر ہوتا ہے وہ رحمت والے فرشتوں کے سپرد کیا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس رات کو دستاویز والی رات، یعنی ایسی رات جس میں بندے کے نام اعمال کو تبدیل کیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے اس رات کو لیلۃ الصبح بھی کہا جاتا ہے۔ اس رات کو لیلۃ الرحمہ بھی کہا جاتا ہے۔ قربان جائیں اس رات کی عظمت و شان کے، کیسی برکت والی رات ہے، کیسی رحمت والی رات ہے کہ اس رات کو لیلۃ الرحمہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کہ جس میں رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، جس میں برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ جس رات کو لیلۃ المبارکہ کہا جائے، جس رات کو لیلۃ الرحمت کہا جائے، جس میں رحمت ہی رحمت ہے، اور اس قدر لیلۃ المبارکہ لیلۃ الرحمہ ہے کہ برکتوں کے انبار ہیں اور رحمتوں کے یوں سمجھے کہ انبار ہیں، اور رحمت ہی رحمت ہے۔ تو اس وجہ سے رحمت کی کثرت کی وجہ سے اس رات کو لیلۃ الرحمہ کہا جاتا ہے۔ میرے معزز، جب ہم اس رات کے ناموں کے حوالے سے غور کرتے ہیں تو ان ناموں میں سے ہر نام کے اندر ہی ایک ایسا وصف پایا جاتا ہے، ایسی شان پائی جاتی ہے، ایسی خوبی پائی جاتی ہے کہ ایک امتی ہونے کے ناطے سے، حضور کا غلام ہونے کے ناطے سے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ طیبہ پڑھنے والا، ایمان ہونے والے کے ناطے سے، یہ ایمان والے کے لیے کتنی بڑی خوشخبریاں دینے والی رات ہے کہ اسی رات کو لیلۃ المبارکہ کہا گیا کہ برکت والی رات، اسی رات کو لیلۃ الرحمہ کہا گیا کہ رحمت والی رات، اسی رات کو لیلۃ الصبح کہا گیا کہ دستاویزات والی رات،
اسی رات کو لیلۃ البرات کہا گیا کہ نجات والی رات، تو جس رات کی اتنی زیادہ فضیلتیں ہیں وہ کو اور نہیں، وہ شعبان معظم کی 15ویں رات ہے جو اللہ کریم ہمیں نصیب فرمائے۔ اگر زندگی کے گھڑیاں باقی ہیں تو انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد اس رات کی برکتیں نصیب ہو جائیں گی۔ تو آج مغرب کی نماز کے بعد شام کا سورج غروب ہوتے ہی اس رات کا آغاز ہو جائے گا۔ یہ تو اس رات کے چند نام ہیں۔ مزید اس رات کے ناموں کے حوالے سے حضرت علامہ سید محمد بن علوی المالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اس رات کو لیلۃ القسمت بھی کہا جاتا ہے۔ اس رات کو لیلۃ القسمہ بھی کہا جاتا ہے۔ اگر آخر میں جو تائے اس کو ساکن نہ کرے تو لیلۃ القسمت بھی کہا جاتا ہے۔ وہ کس وجہ سے کہ یہ قسمت والی، مقدر والی، رحمت والی، برکت والی رات ہے کہ نصیب والے اس میں التجائیں کرتے ہیں تو ان پر رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور قبولیت کے انوار کا یوں سمجھے کہ تانا بندہ ہوتا ہے، قبولیت کے انوار کا فیضان ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس رات کو لیلۃ القسمہ کہا جاتا ہے، یعنی مقدر والی، قسمت والی۔ اور ایک اس کا معنی اگر ان معنوں میں لیا جائے لیلۃ القسمہ، مقدر اور رحمت والی رات، تو یہ رات بندے کی قسمت کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ جی ہاں، یہ رات بندے کی قسمت کو بدل کر رکھ دیتی ہے، یہ رات بندے کی تقدیر کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ تو اس وجہ سے اس رات کو لیلۃ القسمہ کہا جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے اسلاف کی زندگیوں پہ غور کریں تو جب ان کی زندگی میں یہ لیلۃ الرحمہ، لیلۃ البرکت، لیلۃ الصبح اور لیلۃ البرات کی رات آتی، لیلۃ القسمہ کی رات آتی، تو پھر وہ کیا کرتے؟ اپنے آپ کو تمام تر معاملات سے فارغ کر لیتے، اور فارغ کرنے کے بعد جو ہی اس کا شام کا سورج غروب ہوتا تو اپنے آپ کو رب کی بندگی کے لیے تیار کر لیتے، اور ساری رات قیام، رکوع، سجدوں میں، ذکر اذکار میں گزارتے، اور خوب التجائیں کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتے، اور دعا کرتے کرتے گویا اپنی قسمت کو بدل دیتے۔ تو اس وجہ سے اس رات کو لیلۃ القسمہ کہا جاتا ہے۔